الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 14 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 94 منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر سنڈے والے دن ہم کوئی نہ کوئی اسپیشل ٹاپک ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں نے سوچا کہ اس ویک آپ کو پتہ ہے 3-4 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگوائی تھی اپنے یوٹیوب کے چینل کے تھرو، حرمت والے رشتوں کے اعتبار سے جو ایک اس کی کورالری کے طور پر چیز تھی، اس پہ میرا رجوع آیا تھا۔ تو اسی سے مجھے پھر کلک ہوا کہ آج تک پچھلے آلموسٹ 15 سالوں میں جن جن مواقع کے اوپر میں نے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے یا فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے رجوع کیا ہے، اسے ہم ایک جگہ جمع کر دیں۔ ایک تو وہ رجوع ہیں جو احادیث کی صحت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس سے ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اوورآل ڈاکٹرن وہی رہتی ہے۔ ڈاکٹرن کی سپورٹ میں کوئی روایت پیش کی، اس کی صحت میں اختلاف ہے، اس سے اوورآل جو ڈاکٹرن قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر کوئی ڈاکٹرن کھڑی اسی حدیث کے اوپر ہے اور وہ حدیث اصول محدثین پر میجورٹی کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا تھا، بڑا تفصیلی 2 گھنٹے کا۔ اس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اور اس کی صحت کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے، لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر جو عقیدہ ڈسکس ہوا ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ جو لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی جو حیات النبی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں آکسیجن چاہیے، کھانا پینا ہے، ٹوائلٹ ہے۔ آخرت کی زندگی ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ یعنی اس میں جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ یا دیوبند کے لوگوں نے غلو کیا اور المہند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کی مبارک زندگی کو قبر اطہر کے اندر دنیا کی سی مانتے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر گرفت کی تھی۔ لیکن آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت ہے، آج بھی اگر قبر مبارک کھودی جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس حالت میں آپ کو دفنایا گیا تھا۔ تو اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے جس کے اوپر شیخ زبیر لزئی صاحب نے ذوف کا حکم لگایا تھا، اور وہ مرتے دم تک اس بات کے اوپر قائم رہے۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی انہوں نے اس کے اوپر ضعیف ہونے کا حکم لگایا، لیکن انصاف کیا کہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ جمہور محدثین اور محدثین کی ایک کثیر تعداد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا۔ اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے جو الگ سے ایک کتاب فضل الصلاۃ علی النبی کا جب ترجمہ اور اس کی شرح لکھی تو اس میں انہوں نے اس روایت کو پھر سے ضعیف لکھا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ قبر اطہر میں رسول اللہ کا جسم مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سلامت ہے، تو یہ عقیدہ درست ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا پرشین امپائر گرنے کے بعد، تستر شہر جب فتح کیا صحابہ کرام نے علیہم رضوان، تو انہوں نے ایک خط حضرت عمر کو لکھا
تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے لکھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر ہے، اور انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ یہ 3 جملے اس میں انہوں نے لکھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا۔ اب یہ وہ روایت ہے جس روایت کو وہ لوگ بھی صحیح سمجھتے ہیں جو سنن ابی داؤد کی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اس روایت کو میرے علم کی حد تک 2 ہی محدثین ہیں جنہوں نے ضعیف کہا، ایک امام بخاری ہیں اور دوسرے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب ہیں۔ اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بھی وہی دھوکہ لگا جو امام بخاری کو لگا، ظاہر انسان تھے۔ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ امام بخاری اور شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے۔ اب دیکھیں، وہ ان کے نام، ان کے باپوں کے نام تو سیم ہے، دادوں کے نام میں فرق ہے۔ اگر یہ دادے کا نام جابر ہے پھر تو وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے، جو کہ ہمارا موقف ہے اور جمہور محدثین کا، جو شیخ زبیر صاحب نے خود فٹ نوٹ پہ بھی لکھا مشکات المصابی کی تحکیم کے دوران کہ ایک کثیر جماعت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور دوسری طرف امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بلکہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، اور یہ انہیں ایک مغالطہ لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کے اوپر ضعف کا حکم لگایا۔ لیکن عقیدہ وہ بھی یہی مانتے تھے، بلکہ وہ تو ایک سٹیپ آگے ہیں۔ صحیح بخاری میں انہوں نے ایک روایت لی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 65 سال کے بعد، 60+ ایئرز کے بعد، حجر عائشہ کی جب دیوار گری ولید بن عبد الملک کے دور میں، تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، لوگ پریشان ہوئے۔ پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے محرم تھے اور اکثر جاتے تھے حجر عائشہ میں۔ تو انہوں نے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ رسول اللہ کا پاؤں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ رسول اللہ کا پاؤں مبارک ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کا پاؤں اندر کر کے دوبارہ سے اسے دفنا دیا گیا۔ اب یہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کا پروٹوکول تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو غیر نبی کے لیے بھی یہ پروٹوکول کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ جسم کا محفوظ ہونا کسی کی ولایت کے لیے اکلوتی دلیل نہیں ہے۔ اگر جسم محفوظ بھی نہ رہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ کوئی شخص مردود ہے۔ کئی صحابہ کرام ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں دفنانے سے پہلے، مسلح کیا گیا ہے، تو ان کے جسم تو سلامت قبر سے باہر نہیں رہے ہیں، تو اندر والا معاملہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا۔ تو یہ کسی کی بزرگی کی دلیل کے طور پر نہیں اسے پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، جن کو اللہ پروٹوکول دیتا ہے وہ ان کا پروٹوکول ہے، لیکن اگر کسی کو پروٹوکول نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، سائبیریا میں دفن کر دیں تو محمد کے غلام چاہے کافر ہوں یا مسلمان، ان کا کفن میلا نہیں ہوگا، ان کے جسم میں بھی کیڑے نہیں پڑیں گے۔ وہ تو ظاہر ہے وہاں پہ ٹیمپریچر ہی اتنا ہے، لو ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ سے نیچے ہے، تو وہاں پہ تو یہ ایشو نہیں ہوگا۔ ایک پیورلی سائنٹیفک فینامنا ہے۔ البتہ عرب کی سرزمین میں اگر کسی کی لاش سلامت نکلتی ہے تو ظاہر ہے یہ سائنٹیفک فینامنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی پروٹوکول ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے۔ تو اب یہ جو روایت تھی ابو داؤد کی مشکات والی، اس کو شیخ زبیر صاحب مرتے دم تک ضعیف کہتے رہے، عقیدے کو درست سمجھتے رہے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے اوپر میں نے 8 سے 10 سال پہلے اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو لوگ صحیح بھی سمجھتے ہیں اور
اس کو سپورٹیو صحیح روایتیں بھی موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک ان کی جو لاش ہے وہ اسی حالت میں رہی، اور لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی، اور وہ لاٹھی جب ٹوٹی تو پھر وہ زمین پہ ان کا جسم اثر آیا۔ اور یہ کوئی بزرگ کا جسم ہوتا تو کہتے جی جیسے ہی تھلے جان لگے تو تھلے فرشتے آ گئے، ایویں کہانیاں بنا لیندے نے۔ تو قرآن میں تو واضح ہے کہ وہ زمین پہ گر پڑے، تو پھر جنوں کو پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ قرآن میں جو آیت مبارکہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے جسم مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، لہذا وہ لوگ جو احادیث کے منکر ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل کے طور پر اور پھکی کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اس عقیدے کی اصل قرآن کے اندر ہے۔ اور باقی تو کئی احادیث اس پر گواہ ہیں جو میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اب اس طرح کے جو رجوع ہوتے ہیں نا، میں اس زمانے میں اگر اس روایت کو ضعیف کہتا تھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ شیخ زبیر صاحب اور امام بخاری کا موقف غلط تھا، تو اوریجنل ڈاکٹرن اس وقت بھی میری وہی تھی، اوریجنل ڈاکٹرن آج بھی وہی ہے۔ اس طرح کے جو رجوع ہوتے ہیں نا، یہ ایز سچ ان کو ریکارڈنگ میں یعنی اسپیسیفکلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں جستا جہاں جہاں وہ چیز آتی ہے وہ اسکیٹرڈ فارم میں ڈسکس ضرور کرتا ہوں۔ میں آج کی ریکارڈنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں اب میں اس طرح کی چیزیں اگر ڈسکس کروں تو شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ میں آج صرف وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو عقائد اور نظریات کے طور پر یا فقہی احکام و مسائل کے طور پر میں نے وقتاً فوقتاً پچھلے آلموسٹ 15 سالوں کے اندر جو رجوع کیے ہیں، اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے، وہ کوئی اتنے بڑے کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اسے ایک جگہ پہ جمع کر کے کوئی مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو، اس حوالے سے ریکارڈنگ کروا دوں۔ اور میں نے اکثر عرض کیا ہے کہ پرانے بزرگوں کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے اقوال ملتے ہیں۔ آدھے شاگرد کہتے ہیں نہیں ان کا آخری موقف یہ تھا، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ تھا، اور وہ جھگڑا آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھا ہے وہ ویڈیوز کی فارم میں ہے۔ ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ موجود ہوتی ہے، میں ہر ویڈیو سے پہلے اس کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ آج کون سا دن ہے، پلس وقت کے ساتھ ساتھ میرے جو حالات و واقعات مجھ پہ وارد ہو رہے ہیں، میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی طرف شفٹ ہو رہا ہوں۔ ظاہر 8 سے آپ 5 سال پہلے کی میری ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ کو سفید بال کم نظر آئیں گے، اب زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو تمام قرائن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے کیس میں ایسا کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر پرانے بزرگوں نے تو اپنی تعلیمات جو پیش کی، ان کے شاگردوں نے جو اس میں طبع آزمائی کی، وہ اپنی جگہ، ہم نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ اپنے کوئی فتوے جاری کریں۔ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ضرور بتایا کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا موقف درست ہے، فلاں کا غلط ہے، لیکن اپنی ذاتی رائے کوئی بھی نہیں رکھی۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ میں نے جتنے عقائد اور نظریات اڈاپٹ کیے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کوئی ایک فرقہ اس کو لے کے چل رہا تھا، باقی فرقے انکار کرتے تھے، اور بعض معاملات ایسے تھے جو باقی فرقے لے کے چل رہے تھے، یہ فرقے انکار کرتے تھے۔ لیکن آپ کوئی پن پوائنٹ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ سامنے نہیں رکھ سکتے کہ جناب یہ آپ کا ایسا نظریہ ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی مسلمان فرقے کا نہیں تھا۔ اور میں ان فرقوں کی بات نہیں کر رہا جو وقت کے ساتھ ختم ہو چکے، میں ان فرقوں کی بات کر رہا ہوں جو آج کی ڈیٹ میں 14 مئی 2023 تک زندہ ہیں، اور ان کے فالورز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تو میرے ہر عقیدے کی دلیل اس حوالے سے موجود ہوگی کہ کوئی نہ کوئی فرقہ اسے اون کرتا ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے کوئی نیا نظریہ لانچ کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر نیا نظریہ لانچ کیا ہوتا تو وہ عقیدہ پہلے موجود نہ ہوتا۔ ہاں چونکہ آپ کا بلٹ اپ اپنے